بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور پروگرام لے کے آؤں یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ اور یہ ہفتہ آپ کا یہ 29 جنوری سے لے کے 4 فروری کے درمیان آخری یعنی کہ مہینے کا آخری ہفتہ اور فروری کا پہلا ہفتہ۔ اور آئی ہوپ پچھلا ہفتہ آپ کا اچھا گزرا ہوگا، کیونکہ 4 دن بعد اب الیکشن بھی ہیں تو الیکشن کی بھی تیاری ہو رہی ہے۔ اگر الیکشن ہو گیا تو اللہ کرے اس ملک کے حالات ٹھیک رہیں۔ باقی سردی ٹھیک ٹھاک ہے، ابھی سردی جا نہیں رہی۔ اور ایک جو سیجیٹیریس ہے پارٹ 3 میں ایک صاحب کے بارے میں بات کروں گا، وہ آپ نے سننی ہوگی۔ یہ پارٹ 2 ہے، لیو، ورگو، لبرا اینڈ اسکارپیو۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیو سے۔ جی لیو، کیا حال ہے آپ کا؟ آئی ہوپ ایوری تھنگ ول بی اوکے فرام یور پارٹ۔ سٹارٹ آپ کا دوسرے گھر سے ہو رہا ہے، جو سیٹرڈے سنڈے کو چھوڑا تھا وہی کنٹینیوٹی رہے گی۔ دوسرے کا لاٹ چھٹے میں ہے، تو کوئی نہ کوئی آپ کی سیونگ ہوگی جو آپ نے اتوار کو پلان کیا تھا اس کے مطابق کوئی ایکسٹرا کام کر کے اپنے اخراجات کو کنٹرول کر کے کچھ سیونگ وغیرہ کرنے کے چکر میں رہیں گے اور خود محنت کریں گے۔ یہاں پہ کوئی سسرال والوں کی طرف سے کوئی کمک آ جائے گی، کوئی فائدہ آ جائے گا، کوئی سپورٹ آ جائے گی۔ جیسے کہ اگر آپ کے پاس جاب نہیں تو جاب دینے میں وہ آپ کی مدد کر دیں گے، یا کوئی نہ کوئی آپ کو کوئی یہاں پہ فائدہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بس آپ نے شراکت داری نہیں کرنی، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنے ہیلتھ ایشوز کو دیکھنا ہے، کیونکہ ہیلتھ ایشو پہ پیسے خرچ ہو سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، کیونکہ یہ دوسرا گھر آمدنی کا ہے، تو یہاں پہ آپ کافی لیو وہاں پہ ورگو میں بیٹھا ہے۔ تو ورگو میں جب دوسرے گھر میں ہے تو بندہ وہ لوگ جو بول کے پیسے کماتے ہیں نا ان کو فائدہ ہے، جیسے وکلا ہیں، ٹیچر ہے، مارکیٹنگ کے لوگ ہیں، وہ ان کا وربل ایکسپریشن بہت اچھا ہوگا۔ ٹیچر حضرات ہیں، بینکرز ہیں، یہ ان لوگوں کو بہت ہی ایڈوانٹیجز مل جائے گا، تو ان کے لیے یہ بیسٹ ٹائم ہے۔ وہ باقی جو روٹین میں دوسرے شعبہ کے لوگ ہیں ان کے کوئی نہ کوئی رکے ہوئے پیسے، یا کوئی کہہ لیں کہ کوئی ٹی اے ڈی اے، یا کوئی کسی سے پیسے لینے ہیں تو وہ پیسے واپس کر جائے گا، تو اس قسم کا آپ کے ساتھ یہ کام چلے گا۔ آگے 1 فروری تو تیسرے گھر میں کیتو کے ساتھ آپ کا، اور تیسرے کا لاٹ چھٹا، یہ پورا ہفتہ آپ کا چھٹے کا لاٹ آپ کے ساتھ کنسرن رہے گا، لہٰذا تھوڑا سا آپ نے کیئرفل رہنا ہے۔ یہاں پہ بڑا ایکٹیو ہوں گے، تیز ہوں گے۔ کیتو ساتھ بیٹھا ہے، جب کیتو ساتھ بیٹھتا ہے نا تو بندہ تھوڑا سا ایکٹیو ہو جاتا ہے، زیادہ وہ وریڈ، کانشیس اور تیز تراری والی گل کرتا ہے۔ اور یہاں پہ آپ کا مٹیریلسٹک انسٹنکٹ تیز ہو جاتی ہے اور ہپوکریسی بندے کے اندر آتی ہے۔ اور تیسرا گھر آپ کو راہو کیتو جو ہے نا وہ ٹک کے نہیں بیٹھنے دیتا، کبھی بھگائے گا، کبھی کدھر بھیجے گا، کبھی کدھر۔ تو یہاں پہ آپ کے چھوٹے چھوٹے سفر ہوں گے جو آپ کی مرضی کے خلاف ہوں گے، اور پھر بھی آپ بھاگ دوڑ کرتے ہوں گے، شام کو تھکے ہارے واپس آئیں گے۔ یہاں پہ آپ نے اپنے جذبات کو بہت کنٹرول میں رکھنا ہوگا، اور یہاں اعتماد کی کمی ہو سکتی ہے۔ چھوٹے بہن بھائیوں کی جو وہ کیریئر ہے اس پہ بھی آپ پریشان ہوں گے۔ اور جیسے اور ان میں جو ٹیچر مارکیٹنگ اور مارکیٹنگ کے شعبے سے یا وائٹ کالر جاب کرنے، وہ کسی دوسرے شہر میں بھی جا سکتے ہیں، دوسرے شہر میں بھی ان کی کوئی نہ کوئی روزی روٹی کے لیے کوئی وزٹ بن جائے گا۔ تو تیسرا گھر ویسے بھی آپ کی ایجوکیشن کا بھی، تو ایجوکیشن کے معاملے میں آپ بڑا سخت ہوں گے، بلکہ اگر آپ کا کوئی پیپر شیپر آتا ہے تو بوٹی چھوٹی بھی یا چیٹنگ شیٹنگ بھی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، بٹ دیکھ لیجیے گا ڈیفیمنس ہونے کے چانسز ہے۔ اسٹیمنا بہت ہوگا، بٹ جیسے ایسا اسٹیمنا کو شام کو تھکے آ رہے ہوں گے۔ یہاں پہ آپ کے کوئی نہ نیبرز کے ساتھ کوئی پھڈا ہو سکتا ہے، وہ آپ پہ چڑھ دوڑے گا یا آپ اس پہ چڑھ دوڑیں گے۔ میڈیا کے لوگ بڑے کرٹ ہوں گے، لگائی بجائی ککڑ لڑانے والی باتیں کریں گے، کالم بڑا تیکھا لکھیں گے، اور کئی فرضی مسالے ڈال کے بات کو بڑھائیں گے، لڑائیں گے۔
گلوکار حضرات ان کا گلا خراب ہو جائے گا، اینکر حضرات ان کا بھی گلا خراب ہوگا، سردی کی وجہ سے ان کے پرابلم بہت ان کو تنگ کریں گے، جس کی وجہ سے یہ اپسیٹ رہیں گے. اور ٹرانسپورٹیشن بزنس اور مارکیٹنگ کے لوگ یہ بڑے کرٹ ہو کے، بے لہذا ہو کے لوگوں کے کام کریں گے، اور کوئی یعنی کہ 2 نمبر طریقے سے بھی پیسہ کمانے کی کوشش کریں گے، اور کسی کا ان کو دید لحاظ نہ کرنا وہ، اور بعض جگہ سازش کر کے بھی اپنے کام کرنا. بٹ یہاں پہ آپ سینسٹیو بھی رہیں گے. کیتو مون کے ساتھ ہو تو بندہ تھوڑا سا گلومی ہو جاتا ہے، پیوش ہو جاتا ہے، ڈاؤن ہو جاتا ہے، سینسٹیو ہو جاتا ہے. بہن بھائیوں کے ساتھ تھوڑا سا، خاص طور پہ بڑی بہن کے ساتھ آپ کا کچھ نہ کچھ، یا بڑی بہن بیمار ہو سکتی ہیں، بڑی بہن کے ساتھ منہ ماری ہو سکتی ہے، وہ آپ کی ٹھیک ٹھاک کلاس لے گی. تو اس لیے ان کے ساتھ آپ نے ذرا حقیقت میں ہاتھ تھولا رکھنا ہوگا. اور دوسرا، وہ لوگ جو بول کے پیسے کماتے ہیں یہ کوئی لحاظ نہیں کریں گے، الٹی سیدھی جھوٹ سچ بول کے ٹھیک ٹھاک اپنی مارکیٹنگ کر کے اپنے پیسے کمانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنے تھروٹ کا خیال کرنا ہوگا. کوئی بازار کی چیز کھٹی میٹھی نہیں کھانی، تو گلا آپ کا خراب ہو جائے گا. اس کے بعد 2nd اور 3rd، یہاں پہ مون آپ کے چوتھے گھر میں ہے، اور چوتھے کا لاٹ پھر چھٹے میں آ گیا. تو یہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا کیئرفل رہنا ہوگا. آپ کی والدہ کی صحت خراب ہو سکتی ہے، والدہ سلپ ہو سکتی ہے، اس کو چوٹ لگ سکتی ہے. اور آپ نے کوئی پیسے لے کے ٹریولنگ نہیں کرنی، کوئی پیسے ساتھ کیری نہیں کرنے، یا جائیداد کے کاغذ کیری نہیں کرنے. تو یہ راستے میں حادثے کی صورت میں یہ پیسے گم ہو جائیں گے، چوری ہو جائیں گے، یا کہیں گر جائیں گے. تو یہاں پہ نہ تو آپ نے جائیداد خریدنی ہے نہ فروخت کرنی ہے. اس سے زیادہ تھوڑا سا کیئرفل رہنا. وہ لوگ جن کی والدہ تھوڑی سی ہینڈی کیپ ہیں، تو ان کو آپ نے یہ 3 دن پورا 2 دن پورا سہارا دے کے لے کے چلنا ہوگا، اور ان کو رسک نہیں لینا، خدا نخواستہ وہ گر نہ جائیں، تو پھر کندھوں پہ یا ہاتھوں پہ چوٹ لگ سکتی ہے. آگے چلتے ہیں پھر ان کا 4th کو 5ویں گھر میں، اور 5ویں کا لاٹ 10ویں گھر میں. تو یہ ایک اچھی نشانی ہے. تو یہاں پہ ایک تو بچوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں سیر سپاٹے پہ جائیں گے، چلو برف دیکھ آتے ہیں، کہیں باہر پھر آتے ہیں کوئی نہ کوئی. اور یہاں پہ کافی آپ کہتے ہیں عروج حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. میں زیادہ تر وقت بچوں اور دوستوں کے ساتھ گزرے گا، اور کوئی نہ کوئی سپورٹ آپ کو مل جائے گی دوستوں کی طرف سے، کوئی نہ کوئی. تو یہاں پہ سارا دن آپ انجوائے کرتے، میوزک سنتے، گیمیں کھیلتے، فلمیں دیکھتے آپ کا وقت گزرے گا، اور ٹھیک ٹھاک ایک اچھا سنڈے آپ کے انتظار میں ہوگا. اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. جی ورگو، کیا حال آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ یہ 29 جنوری سے لے کے 4 فیبری کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے. اور یہ ہفتہ پورا یہ آپ کا 5ویں گھر کے ساتھ لنک ہے، تو موج مستی ساری آپ کی رہے گی. تو غور سے سنیے گا، آخر تک سنیے گا. یہ ہفتہ آپ کو بہت کچھ دینے جا رہا ہے. سٹارٹ آپ کا اسینڈنٹ سے ہو رہا ہے، مون ورگو میں ہے، آپ کے اسینڈنٹ میں ہے. لہٰذا ایک تو جذباتی طور پہ بڑے اسٹرانگ ہوں گے، اسمائلی چہرہ آپ کے رہے گا، ہر وقت ہنستے رہیں گے، کسی قسم کی نیگیٹیوٹی نہیں ہے. 9th ہاؤس سے جوپیٹر کی ٹرائن ہے، جس کی وجہ سے بہت ہی پازیٹیو دن ہوگا آپ کا، بہت ہی پازیٹیو. اور جب پہلے کا لاڈ اٹھ کے 5ویں گھر میں جاتا ہے، تو بندے کا جتنے کام کرے گا ود موج مستی، اور گھومنا پھرنا، ہلا گلا، شوخیاں آپ کے اندر ہوگی، دوسروں پہ بھروسہ کریں گے، گھومتے کھیلتے کودتے مسکراتے نظر آئیں گے. اور کوئی نہ کوئی آپ کو پبلک میں بھی کوئی نہ کوئی امپورٹنس مل جائے گی، لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، اور پبلک فگر بھی بن سکتے ہیں. اور دوستوں پہ آپ زیادہ اعتبار کریں گے، لیکن وہ نقصان دہ ہوگا. دوست آپ جتنا میٹھا ہوں گے، دوست آپ کو استعمال کر جائیں گے. تو اس لیے بہتر ہے کہ دوستوں کے معاملے میں ذرا دور ہی رہیے تو بہتر ہے. لہٰذا بچوں کے ساتھ جتنی گپ لگا سکتے لگائیے گا. سوچ آپ کی بہت انٹلیکچوئل ہوگی، سیدھی ہوگی، اور کام کی ہوگی. اچھی پلاننگ کریں گے، ذہانت اس پہ جتنی پلاننگ کریں گے اس میں انٹلیکچوئل آپ ذہنی طور پہ بھی تیز ہوں گے، اور پریکٹیکلی بھی بہت تیز ہوں گے. ایپٹیچیوڈ تھنکنگ پروسیس آپ کا بہت ہی تیز ہوگا. ول پاور بہت تیز ہوگی آپ کی، اور سیلف کانفیڈنس آپ کا بڑھ جائے گا. کسی قسم کا کنفیوژن نہیں ہوگا، بڑا ٹھنڈا دماغ ہوگا، اور اسمائلی چہرے پہ ہوگا، کہیں غصہ بھی
نہیں آئے گا. آپ کو کوئی گالی بھی نکال جائے گا تب بھی ہنس کے برداشت کر لیں گے. کوئی آپ کے ساتھ سخت بات کر جائے گا اور آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا, اور بڑے دھیمے انداز سے آپ اپنے معاملات کو طے کریں گے. ورگو آگے چلتے ہیں. آپ کا دوسرے گھر میں 30th 31 اور 1 فروری. تو یہاں پہ دوسرے کا لارڈ 5ویں گھر میں, پھر 5واں گھر لنک ہو گیا, تو اس لیے یہ بھی آپ کے لیے ایک اچھا بن جاتا ہے. والدین آپ کے اوپر پیسے خرچیں گے, بچوں پہ پیسے خرچیں گے, دوستیوں پہ پیسے خرچیں, گھومتے پھرتے, سپورٹس والی دلچسپیاں, اور والدین نے سپورٹس کا سامان خریدنے پہ خرچ کریں گے. اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ پہ آپ ایز اے پیرنٹس ان بچوں کو سپورٹس کی چیزیں لے کے دیں گے. اور اگر آپ چھوٹے ہیں تو ماں باپ آپ کو لے کے جائیں گے دکان پہ سپورٹس کے, جو بھی آپ کو چاہیے وہ لے دیں گے. بچپن میں ہمارے فادر ہمیں سیالکوٹ لے جاتے تھے, ہاں جی, تو ہم پورا کرکٹ کا سامان خریدتے تھے. جب ہاکی کا سیزن آنا تو ہاکیاں خرید لینی. تو اس قسم کا یعنی میرا بھی یہی ہے کہ 5ویں کا لارڈ جو ہے نا بڑا اسٹرانگ ہے, سن کے ساتھ لنکڈ ہے. تو اس لیے میرے فادر سپورٹس میں بڑی ہمیں اسٹیڈیم میں بھی لے کے جاتے تھے, اور کھیلوں کے میدان میں بھی, اور کھیلوں کا سامان بھی لے کے جاتے تھے. اسی طرح آپ بھی اپنے کریں گے. بچوں کو باہر بھیجنے کی خواہش پوری ہو سکتی ہے. فارنر سے دوستیاں, سپورٹس کھیلنا, خود کو عوامی اور فلائی کاموں میں شامل ہونا آپ کی کمزوری ہوگی. تو یہاں پہ ایک چیز بتا دوں کہ کیتو ساتھ بیٹھا تو تھوڑا سا آپ نا مٹیریلسٹک اپروچ ہوگی آپ کی, اور سپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہوں گے. کہیں گے کچھ, کریں گے کچھ, کسی پہ اعتبار نہیں کریں گے, اور اپنی مرضی دوسروں پہ ٹھوکتے ہوئے نظر آتے ہیں. جوا, لاٹری, سٹا میں بھی آپ کی دلچسپی رہے گی, لیکن ایک چیز بتا دوں کہ اس میں زیادہ نہیں گھسنا, آپ کا سب کچھ لٹ سکتا ہے. اور دوسرے ملک کی شریعت لینے کے لیے کسی ہم اثر ہاتھوں سے لٹ جانے کی یا نقصان کروا سکتے ہیں. دوستوں پر انحصار کرنا آپ کا معاشی نقصان ہوگا. تو اس لیے اس طرح کے رسک نہیں لینے. آپ اپنے بچوں کے ساتھ رہیے گا, اپنے معاملات کو دیکھیے گا. یہاں پہ آپ کو 2 طریقے سے بھی پیسے کماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اور بزنس میں 2 نمبری کر کے, جھوٹ بول کے, ادھر ادھر کی لگائی بجائی کر کے, جیسے مارکیٹنگ کے لوگ ہیں, وکلا خاص طور پہ, اور نہیں تیرا کیس میں لڑ دیں گا, فکر نہ کر, تو جیت جائے گا, یہ کہے گا, اس کو بڑی تسلی دے کے کلائنٹ کو پھانس لیں گے. اسی طرح مارکیٹنگ کے لوگ اسی طرح. تو یہ لوگ زبان کے بڑے ہوں گے, اپنے زبان کے استعمال سے لوگوں کو گھیرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہاں پہ ایک چیز کا خیال رکھیے گا, آپ کے رائٹ ایئر میں پرابلم آ سکتا ہے, رائٹ آئی آپ کی ریڈ ہو سکتی ہے, اور آپ مرچ مسالے والوں کی چلیز والی چیزیں کھائیں گے جس کے منہ کے اندر آپ کا کوئی نہ کوئی دانہ بن جائے گا, چھالا بن جائے گا, یا آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ جائے گا روٹ کنال کے لیے, ایکسٹریکشن کے لیے, یا کوئی نہ کوئی دانت کی ریپیئر کے لیے. تو یہ 3-4 چیزوں کو آپ کو اپنے آپ کا خیال کرنا ہوگا. ہوٹل جائیں گے تو وہاں پہ بڑے مسالے والی چیزیں خرچ کریں گے بہت زیادہ. یہاں پہ سسرال کے ساتھ تھوڑا سا آپ کرٹ ہو سکتے ہیں, یا سسرال والے آپ سے خفا ہو سکتے ہیں. تو سب سے زیادہ جہاں فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں لائر ہیں, اور مارکیٹنگ کے لوگ, اسٹاک شیئر والے. تو اس لیے یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا ورگو. اب 2nd اور 3rd, یہاں پہ تیسرے گھر میں مون ہے اسکارپیو میں, تو تھوڑا سا سینسٹیو رہیں گے. اور تیسرے کا لارڈ 5ویں گھر میں, پھر 5واں گھر آ گیا. گو آپ سنجیدہ ہوں گے, بہت زیادہ سنجیدہ ہوں گے, بٹ سینسٹیو ہوں گے. لیکن آپ کوئی نہ کوئی ٹور پہ جائیں گے, کوئی دور جا کے کوئی علم حاصل کرنا ہے, کوئی کورس پہ چلے جائیں گے, یا کوئی سیمینار اٹینڈ کرنے, کوئی ورک شاپ اٹینڈ کرنے جا سکتے ہیں. اور مڈل ایج میں اگر آپ ہیں تو آپ کو آپ کی محنت کا پھل ملتا ہوا نظر آتا ہے. کیریئر چینج کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہاں پہ آپ بہن بھائیوں کے ساتھ بھی سیر سپاٹا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو گھر میں کوئی نئے مہمان کی آمد بھی آ سکتی ہے, پہلا بچہ کوئی آپ کے گھر میں, آپ کی اگر تازہ شادی ہوئی تو کوئی نہ کوئی بیبی آپ کے گھر آ گئی, اس سے بڑی رونق ہو جائے گی, بڑا آپ کا ہوگا. تو یہ جو آپ کا تیسرا گھر ہے, تو یہاں پہ آپ کا بہت سنجیدگی سے آپ اپنی مڈل ایجوکیشن کو لیں گے, اور اب آپ کی ذہانت, آپ تھوڑے سے ورڈ ضرور ہوں گے لیکن دماغ بڑا کام کرے گا.
اور آپ نے نا اپنی جو سینسٹیوٹی کو نا اپنی طاقت بنانی ہوگی، اور وہاں پہ کوشش کیجیے گا کہ آپ اپنے کام میں گھس جائیے گا، رٹا نہ لگائیے گا۔ دیکھیں، یقین کریں، آپ ایک دفعہ پڑھ لیں گے، دوسری دفعہ رپیٹ کر دیں گے، دماغ آپ کا بہت کام کرے۔ جب موڈ نیگیٹو ہوتا ہے نا، بندہ اس کی ابزارپشن کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے، پھر وہ رٹا نہیں لگاتا، وہ سمجھتا ہے۔ تو اس طرح کرجیس ہوں گے آپ بہت زیادہ، اور یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ کمیونیکیشن سکل آپ کی بڑی سنجیدہ ہوگی۔ صحافی حضرات یہاں پہ بڑے، کوئی ایسی خبر ہوگی جسے بڑا چہرے پہ ان کے نا منہ لٹکا ہوگا، اور یہ کوئی بات کریں گے، کوئی کریں گے۔ اسی طرح میڈیا میں بھی سنجیدگی ہوگی، میڈیا کے لوگوں کی بھی، اور سنگنگ کنٹریکٹ والے، کوئی بڑا سیڈ سا گانا ان کا کوئی ہٹ ہو جائے گا۔ ٹرانسپورٹیشن، مارکیٹنگ، وربل ایکسپریشن، پرنٹنگ پریس والوں کو یہاں پہ کہتے ہیں بہت زیادہ مصروفیت ہوگی، اور ساتھ اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ تو یہ آپ کا جو 2 دن ہے، یہ آپ کے بہت ہی فائدہ مند ہو گئے۔ اور آگے 4 اتوار آ گیا، تو چوتھے کا لاڈ 9 میں ہے، تو یہ سنڈے آپ کی والدہ کے ساتھ گزرے گا، گھر کے کاموں میں گزرے گا، گھر کی بہتری کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی گھر کو ٹھیک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی اپنی گاڑی ٹھیک کروانے ہوئے نظر آتے ہیں، اور والدین کے ساتھ آپ کا تعلق رہے، یا اپنے پیرنٹس کے ساتھ کسی مذہبی سفر پہ یا کسی شرائن پہ جائیں گے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی خرچ کرتے ہوئے، کوئی چیز بیچ کے کسی نہ کسی کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہاں اپنا سب کچھ بچوں کو بھی دیتے ہوئے۔ تو یہ آپ کے جو کہہ لیں کہ ذہنی طور پہ آپ کو دان کرنا یا صدقات کرنا یا چیریٹی کرنا، اور اس کی طرف بھی آپ کا رجحان ہوگا، لیکن آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ، خاص طور پہ والدہ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جی لبرن، کیا حال ہے آپ کا یہ ہفتہ لے کے آیا ہوں 29 سے 4 فروری کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ 12ویں گھر سے سٹارٹ ہو رہا ہے، 12واں گھر آپ کا ورگو میں مون ہے۔ ایک تو رومانٹزم میں بہت گھسیں گے، ادھر ادھر تانکا جھانکی بھی رہیں گے، کوئی فلرٹنیس میں بھی، کوئی محبت میں، کوئی اس قسم کا رومانٹک ماحول ہوگا، اور پھر فضول خرچیاں بھی بہت کریں گے، کوئی پرفیوم خرید لیا، کوئی اچھا سا سوٹ خرید لیا، کوئی سیل لگ گئی ہے تو اس پہ چلے گئے، وہاں سے 3-4 سوٹ اٹھا لیے، یا کوئی زیور خرید لیا، تو اس قسم کے فضول خرچیوں میں بھی آپ کا ٹائم رہے گا۔ اور میں بھی، اگر آپ کا کوئی دوسری شادی ہوئی ہے، ہڈن افیئرز ہے، تو اس میں بھی آپ کا ٹائم لگ جائے گا۔ یہاں پہ 12واں گھر میں آپ کا مون ہے، اور 12ویں کا لارڈ چوتھے گھر میں بیٹھا ہے، تو جب 12ویں کا لارڈ چوتھے گھر میں ہوتا ہے تو اب تھوڑے سے ایکٹیو ہو کے گھر والوں پہ اپنی مرضی تھوپتے ہیں، اپنی مرضی، اور گھر والے بھی مزے کی بات ہے، وہ آپ کی اس روب آپ کو کیا کہتے ہیں کہ آسانی سے سن لیں گے، اور پھر آپ کو جیسے کہ ٹھیک ہے جی، ہو جائے گا، لڑتے کیوں جی، تسی غصہ کیوں کر دے، بیگم کہے گی آپ ٹھیک ہے جو کہہ رہے ہیں ہم کر لیتے ہیں، پریشان کیوں ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ کی دوسری شادی کا چانس بھی بن سکتا ہے، اگر آپ آلریڈی شادی کی ہوئی ہے، دس از دی بیسٹ ٹائم ٹو ڈسکلوز کہ میں نے دوسری شادی کی ہوئی ہے، تو یہاں پہ کوئی بھی آپ کو رجسٹرس نہیں آئے گی، اور پہلی جو بیگم ہے وہ آپ کو اس کو قبول کر کے تو آپ کو آپ کا راستہ کلیئر کر دے گی، گرین سگنل دے دے گی، چلو کوئی بات نہیں، شادی کر لی تو ہم کٹھے رہ لیں گے۔ تو اس قسم کا ماحول ہوگا، کٹ کٹ نہیں پڑے گی، اور آپ لبرا ایک اچھا ماحول میں گزرتے ہوئے نظر آتے۔ تو یہ 12واں گھر آپ کا یہاں پہ مخفی روم میں دلچسپی آپ کی رہے گی، ہڈن افیئرز کا میں نے بتا دیا، کوئی ٹریولنگ آ جائے گی، اس میں چلے جائیں گے، فارن ٹریولنگ میں چلے جائیں گے، اپنے حاسدین دشمنوں کو ساتھ بھی ٹکر لے لیں گے، کسی قسم کا آپ کو ڈر خوف نہیں ہوگا، کھل کے کھیلیں گے، اور لبرل آؤٹ لک ہوگی۔ اگر ان کیس خدا نخواستہ وہ جو لوگ جیل میں ہیں تو ان کی ضمانتیں ہو جائیں گی، اور باہر جانے کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ تو اس سے گڈ ٹائم، اس کو بس اپنی فضول خرچیوں کو آپ نے کنٹرول کرنا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، اپنا آپ کے سینڈن میں کیتو بیٹھا ہوا ہے سن کے ساتھ بھی، اور 30، 31 اور 1 فروری، تو پہلے کا لارڈ اٹھا چوتھے میں چلا گیا۔ آج آپ کا چوتھا گھر آپ کو لنک کرے گا،
تو فیملی کی طرف توجہ دیں گے، گھر کے حالات ٹھیک کریں گے، والدہ کی طرف توجہ دیں گے، گھر پہ پیسہ خرچے کریں گے اور والدہ کی خدمت کریں گے۔ وہ خواتین جو محنت کر کے اپنے والدین کا سہارا بنتی ہیں وہ بہت ایکٹیو ہوں گی، گھر کے معاملات کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گی۔ آپ کوئی نہ کوئی پیٹ خریدتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، تو آپ کہہ لیں کہ کوئی نہ کوئی والدہ کی طرف سے بھی آپ دعائیں بھی لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ آپ ذہنی طور پہ تھوڑا سا کہہ لیں کہ ٹینشن، انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں، یا نیگیٹو چیزیں آپ کے اوپر پرویل کریں گی، ان نون فیئر آپ کو تنگ کرے گا، سینسٹیو ہو جائیں گے۔ تو اس کو آپ نے اپنی کمزوری نہیں بنانی، یہاں پہ آپ نے کٹ نہیں ہونا، دوسروں کے خلاف نہیں چلنا، لگائی بجائی نہیں کرنی، انتقامی باتیں نہیں کرنی، انڈر کارپٹ نہیں چلنا، سازش نہیں کرنی، کسی کا برا نہیں کرنا۔ اگر آپ نے کسی کا اچھا کیا تو اس میں آپ کو فائدہ پہنچے گا، نہ کہ آپ کسی کا۔ تو اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کریں۔ یہاں پہ آپ کی جو پلاننگ ہوگی نا وہ بڑی تیکھی قسم کی ہوگی، کٹ قسم کی ہوگی، جس میں دوسروں کو لحاظ نہیں کریں گے اور دوسروں کو بڑا کھینچ کے رکھیں گے۔ ایپٹیچیوڈ آپ کا بڑا تیکھا ہوگا، کانفیڈنس آپ کا جو ہے نا شیکی ہوگا، اور پلاننگ بھی بڑی آپ کی کہہ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں پلاننگ کے ساتھ ہوگی، اور کسی کا کوئی نہ کوئی تار کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کنفیوز ہو جائیں گے، بات پہ آپ ٹیمپرامنٹ اپنا لوز کریں گے، غصہ چڑھے گا، سیلفش بیہیویئر آپ کے اوپر آئے گا، امپلسو اور امپیشنٹ ہو کے ضد پہ اڑ جائیں گے۔ تو اگر یہ کام کیا تو پھر فائدہ کیا ایسٹرالوجی کا؟ اس لیے ان سارے کاموں سے آپ نے بچ کے اپنے معاملات کو سیدھا رکھنا ہے، اپنے آپ کو آپ نے لے کے چلنا ہے۔ کسی قسم کی آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے آپ کہہ لیں کہ دوسروں کا بھی نقصان کریں اور اپنے آپ کو بھی ٹینشن میں دیں۔ جب آپ کسی کے خلاف سازش کرتے ہیں تو اس سے زیادہ ٹینشن آپ ٹینشن میں آتے ہیں اور پھر کافی پریشانیوں میں گر جاتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو پرابلم لیس رکھیے گا، کوئی ضرورت نہیں کسی کے ساتھ میچ ڈالنے کی۔ اور لبرا پھر یہاں پہ ڈپریشن سے آپ نے بچنا ہوگا، سر درد رہے گا اور نیند نہیں صحیح آئے گی، تو اپنی نیند پوری کیجیے گا۔ سیکنڈ اینڈ تھرڈ آپ کا دوسرے کا لاٹ چوتھے گھر میں ہے، تو مون اسکارپیو میں پھر وہی کنٹینیوٹی رہے گی، تھوڑی سی سینسٹیوٹی آپ کے اوپر پرویل کرے گی اور آپ نیگیٹو تھاٹس میں زیادہ جائیں گے، پریشان رہیں گے، پیوش ہوں گے اور زیادہ سوچوں میں گم رہیں گے۔ تو یہ میں پھر بات کرتا ہوں، جب ایسا ماحول ہے تو دودھ کا صدقہ کی کرے اور اپنے کو مصروف کر لیا کرے اور اس کو اپنی طاقت بنا لیا کرے۔ تو کام کرنے کا کریز آپ کا بہت ہوگا اور اپنی من پسند چیزوں پہ پیسہ لگائیں گے، والدہ کی خدمت کریں گے، والدہ کی دعائیں لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کو ہر صورت پرووائڈ کریں گے، اور خوش قسمتی والدہ کی وجہ سے آپ کی قدم چومے گی، آپ کو فیملی کو ساتھ لے کر چلنے کی ایک لگن ہوگی، اور اپنا کمایا پیسہ اپنی فیملی پہ یا من پسند چیزوں، زمین جائیداد، گاڑیوں، جانوروں اور قیمتی اشیاء اکٹھا کرنے میں خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو پیسے آئیں گے، ساتھ ساتھ خرچ بھی کریں گے، لیکن پازیٹیو خرچہ ہوگا۔ کوئی پراپرٹی لے لی، کوئی جانور لے لیا، کوئی جو میں نے اس سے پہلے ایکسپلین کیا۔ تو یہاں پہ آپ اخراجات آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے، لیکن پیسے ضرور آئیں گے، لیکن یہ تھوڑا سا فیئر میں رہیں گے، یار میرے پیسے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، یہ ہوں گے۔ تو یہ سوچ کے نا چہرہ کا آپ کا نا الٹی بے بنی ہوگی، تھوڑا نا کہ کہتے سردار جی ذرا ہنس بھی لیا کرو۔ ایک فلم ہے سنگ آف سردار سنگھ، پتہ نہیں سردار آف سنگھ کیا نا، تو اس میں ایک ڈائلاگ ہوتا ہے، جناب ذرا ہنس بھی لیا کرو۔ تو اس دن ذرا مسکرا بھی لیجئے گا تاکہ آپ تھوڑا سا اپنے پہ بوجھ ختم کیجئے گا، اپنے پریشر ختم کیجئے گا۔ یہاں پہ آپ کھانا کھاتے ہوئے کھو جائیں گے اور کوئی نہ کوئی کہتے ہیں نا حلق میں کوئی چیز ایک دم کرنا بیٹھ جائیں گے، اتھو آ جانا جسے پانی پیتے ہوئے، تو اس قسم کے بھی ہو گئے۔ تو اپنے دماغ کو کنٹرول میں رکھیے گا، اچھے کھانے کھائیے گا، اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیے گا۔ یقین جانیے کہ پیسے آئیں گے، بٹ رو دو کہ پیسے نہ لینا، ہنس کے پیسے لینا، تو انہوں کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچ جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، آپ کا سنڈے آ جاتا ہے، اور سنڈے آپ کا مون جو ہے نا وہ آپ کے تیسرے گھر میں ہے،
اور تیسرے کا لارڈ 8ویں گھر میں، یہ تھوڑا سا آپ کو ٹریگر کرے گا. پورا ہفتہ آپ کا اچھا تھا، لیکن یہ تیسرے کا لارڈ جب 8ویں میں جاتا ہے تو بہن بھائیوں کے ساتھ آپ نے نا پراپرٹی کو نہیں چھیڑنی آپ نے، بالکل نہیں، بلکہ آرام سے چل ہو کے سوئے. آپ کو بڑا کہیں گے اٹھو آپ بات کریں، بہن بھائی کہیں گے ابا کے پاس چلیں، کچھ جائیداد کے کاغذ ہیں وہ دیکھنے ہیں، چیک کرنے ہیں، تو آپ نے کہنا اچھا میں کل دیکھوں گا. تو آپ نے ان دنوں میں کوئی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کسی قسم کا آپ نے کوئی نہیں رکھنا کہ آپ کو وہ کہیں کہ آپ ادروائز آپ کا جھگڑا ہو جائے گا، آپ کو وہ کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جائے گا، آپ کو پھر اپنی پراپرٹی سے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا. تو بہتر ہے چپ کر کے نیند پوری کیجیے گا، کیونکہ تیسرے گھر میں ہوگا. آپ ٹک کے نہیں بیٹھیں گے، آپ اس کو اسکیپ کر کے کبھی گاڑی لے کے کدھر چلے جائیں گے، کبھی کدھر چلے جائیں گے. اور اگر آپ کے مڈل ایجوکیشن چل رہی ہے تو اس کو ایگزام میں آپ مصروف ہو جائیں گے، یا کوئی نہ کوئی آپ اپنا یہاں پہ کچھ نہ کسی مصروفیت ہو. صحافی حضرات، کالمسٹ، یہ بہت اچھا لکھیں گے، پازیٹیو لکھیں گے، پازیٹیو بولیں گے. کوئی گانا ہٹ ہو جائے گا. ٹرانسپورٹیشن بزنس، مارکیٹنگ، وربل ایکسپریشن والے لوگوں کا یہاں جذباتی ہو کے پازیٹیو رزلٹ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. جی اسکارپیون غصے والے لوگوں، اب تو میری بات کا مائنڈ نہیں کرتے. مجھے اکثر ملتے ہیں کہ کوئی لوگ مل جائے تو کہتے ہیں جی میں غصے والا بندہ ہوں. تو یہ آپ کا ٹریڈ ہے، یہ اس کو پازیٹیو لیا کریں کہ غصے والے سے مراد ہے ایگو والے لوگ. یہ اپنی عزت کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، خوش آمدی نہیں ہوتے، اور اپنے ایک ان کا رکھ رکھاؤ ہوتا ہے ایک، اور جو بات دل میں ہوتی ہے وہی منہ پہ ہوتی ہے. تو اس لیے نا اس چیز کو آپ پاکستان میں یہ چیزیں پسند نہیں کی جاتی، سچ بولنا، اسٹریٹ کرنا، ایگو. یہاں پہ جتنا آپ منافق ہوں گے اتنا ہی کامیاب ہوتے ہیں. تو لہٰذا آپ اکثر اس چیزوں سے مار بھی کھا جاتے ہیں. اینی ہو، یہاں پہ خاص طور پہ اگر اسکارپین اور وہ سرکاری نوکری کر رہا ہو تو اس کا باس اس کے ساتھ بالکل خوش نہیں ہوتا، بلکہ اگر تو خدا نخواستہ کمی باس آ جائے وہ تو پھر آپ کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے. تو آپ کا سٹارٹ ہو رہا ہے منڈے سے 29، 11ویں گھر میں، اور 11ویں کا لارڈ تیسرے گھر میں. بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کا تعلق، کوئی غیر ملکیوں کے ساتھ آپ کا کوئی نہ کوئی ہوگا، کوئی ایجوکیشن کے سلسلے میں کام کریں گے، اور کوئی اپنی جائے پیدائش سے دور جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہاں دوسرے ملک میں ٹھکانہ بناتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہاں پہ تیسرا گھر ورگو میں آپ کا ہے، اور 11ویں گھر میں آپ کا کہتے ہیں کہ فورن ٹریولنگ بھی نظر آتی ہے، اور بڑی اچھی ٹریولنگ ہوں گی، فروٹفل ہوں گے. بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ٹریولنگ نظر آتی ہے. اور اگر آپ الیکشن لڑ رہے ہیں تو ان دنوں میں آپ اگر لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا. اسکارپین کو الیکشن میں کافی اچھا، کیونکہ ان کے 11ویں گھر کو ٹرائن ہے، تو لہٰذا اسکارپین کو الیکشن جیتنے میں کوئی مشکل دقت نہیں آئے گی، اور کسی لیٹیگیشن کیس میں بھی کوئی فائدہ پہنچ جائے گا، اور کوئی ٹریڈ میں ایک دم پین کا فائدہ ہوگا، پیسے آ جائیں گے، اور کوئی نہ کوئی خواہش پوری ہوتی نظر آتی ہے، کوئی نہ کوئی آپ کا امبیشن پورا ہوتا نظر آتا ہے، کسی فریڈم فرام میزریز نظر آتی ہے، کوئی وش پوری ہو جائے گی. یہاں پہ رول آف یور وائف وڈ بی ویری امپارٹنٹ فار یو. تو یہ سٹارٹ آپ کا اسکارپیو بہت اچھا ہوگا، اور اتنا ہی آپ اگر چل جائیں 30، 31 اور 1، یعنی کہ 30، 31 اینڈ 1 فیبرری، تو کیتو آپ کے 12ویں گھر میں مون کے ساتھ ہے. تو تھوڑا سا کہہ لیں کہ وہ تھوڑا سینسٹیو ہوں گے، بہت زیادہ کرٹ ہوں گے. تو 12ویں کا لارڈ تیسرا ہوتا ہے، تو یہاں پہ پارٹ ٹائم کام کرنے کے چکر میں، پیسے کمانے کے چکر میں، پیسہ جمع کرنے کے چکر میں، بہن بھائیوں کا خیال کرنے کے چکر میں، انڈر ہینڈ پیسے لے کے بہن بھائیوں کو تھریم کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے، اور پھر سیر سپاٹا بھی آپ رہیں گے. تو اخراجات آپ یہاں پہ بہت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، فالتو اخراجات جسے کہتے ہیں، اور بعد میں پھر ٹیری ٹا کے بیٹھے ہوں گے کہ جی یہ پیسے بہت خرچ کر لیے، اس کو مجھے آپ نے روکا کیوں نہیں، مجھے یہ نہیں کیا. تو اس یہاں پہ پھر آپ کو اپنے آپ پہ بھی غصہ آئے گا، دوسروں پہ بھی غصہ آئے گا، پھر کرٹ ہو جائیں گے، اور پھر
لگائی اور کیا کہتے ہیں بدلہ لینے کے اور شوق کرنے اور اس قسم کے سخت الفاظ یوز کرنے میں لگے رہیں. تو یہاں پہ آپ کو اپنے دماغ کا کنٹرول کرنا ہوگا، اپنے اخراجات کو سنبھال کے خرچ کرنے ہوں گے، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ سیکرٹ یعنی کہہ لیں جو حاسدین ہیں اس کے پیچھے پڑ جائیں گے اور پھر اس کا لحاظ نہیں کریں گے، اور پھر ان کے دبا کے کلاس لے کے ان کو تیس نیس کرنے کے چکر میں رہے گا. تو نہ اپنی انرجی ضائع کرنے، نہ کرنے دے، دشمن کو معاف کرنا ہی اچھا ہوتا ہے. وہ اپنی موت خود ہی مر جائے گا، اس لیے آپ کو برا بننے کی کیا ضرورت ہے. غصہ نہ کیجیے گا. وہ لوگ جن کی ہڈن افیئرز ہیں، جن کی دوسری شادی کی ہے، ان کو بھی موقع مل جائے گا، لیکن پہلی بیوی کا چھاپا پڑنے کے پورے چانسز ہوں گے. لہذا سوچ سمجھ کے اس طرف وزٹ کیجیے گا، کیونکہ آپ کی پہلی بیگم اس تاڑ میں ہوگی کہ میں اس کو رنگے ہاتھوں پکڑوں. تو اس لیے اسکارپین مردوں کی بات کر رہا ہوں کہ کیئرفل ہو کے ہڈن افیئرز میں جائیے گا. کوئی نہ کوئی ایسا نقصان نہ کیجیے گا، کیونکہ یہاں پہ جب ہوتا ہے تو کوئی ایسا نقصان ہو سکتا ہے جو پھر ریکور نہیں ہوتا. تو سوچ سمجھ کے آپ نے اخراجات کرنے ہوں گے. اور آپ کو اگر آپ باہر کے ملک میں گئے تو تھوڑی سی اداسی آپ کے اوپر چھائی رہے گی، سینسٹیو ہوں گے، رونے کو دل کرے گا، وانڈرنگ پوزیشن ہوگی، اور کوئی نہ کوئی بیماری آپ کو تنگ کر سکتی ہے. تو یہاں پہ بوجھل دل سے آپ فارن ٹریولنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ آپ کو یہاں پہ اسکارپیو آپ کو اپنے معاملات کو، اخراجات کو آپ کو بہت کنٹرول کرنا ہوگا، اور اپنے جذباتی نہیں ہونا. جذبات میں آ کے آپ دوسرے کا نقصان کر دیں گے، انتقامی کارروائی کریں گے، ایک دوسرے کی تہس نہس کر دیں گے، تو وہ بعد میں پھر آپ پچھتاتے ہوئے نظر، یار میں اس کو اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیتا تو میں ایسا نہ کرتا. تو سازش نہیں کرنی، انڈر کارپٹ نہیں چلنا، انتقام نہیں لینا، اور خاص طور پہ بد دعا نہیں کسی کو دینی، ٹھک لگے گی. آگے چلتے ہیں. 2 اور 3 فیبرری آپ کے اسینڈنٹ میں مون ہے، اور یہ اسینڈنٹ میں مون تھوڑا سا کہہ لیں کہ آپ وہی کنٹینیوٹی رہے گی سینسٹیوٹی کی، اور پہلے کا لاٹ تیسرا. بٹ یہاں پہ آپ اپنے آپ کو مصروف کر لیں گے، کوئی نہ کوئی چیز سیکھنے میں، کوئی کورس کرنے میں لگ جائیں گے، کوئی دور جگہ پہ جا کے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے معاملات کو سیدھا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کوئی کتاب لکھنے میں لگ جائیں گے، کوئی اپنا ایکسپریشن دینے میں لگ جائیں گے، یا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں، اپنے اہل خانہ کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو نصیحتیں کریں گے، بار بار کبھی ایک جگہ پہ جائیں گے، کبھی دوسری جگہ، ٹک کے نہیں بیٹھیں گے. تو اس لیے یہاں پہ آپ کو آپ یہاں یہ کمپیوٹر یہ موبائل پکڑ کے گوگل کرتے ہوئے اپنے کسی نہ کسی شعبے میں آپ گم ہو جائیں گے. یوٹیوب پہ پروگرام سنیں گے، کوئی نئی چیز سیکھیں گے. بعض دفعہ تھم نیل ایسا ہوتا ہے جسے پڑھ کے ہاں شاید کام کی چیز ہوگی، تو جب وہ سنتے ہیں تو اس میں کوئی کام کی چیز نہیں ہوتی، اور وہ تھم نیل جو انہوں نے آپ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بنایا ہوا. تو آپ یہاں پہ آپ کی جو لرننگ کیپیسٹی وہ بڑھے گی. کوئی نئی چیز سیکھ کے آپ نیا کوئی ٹاپک اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے، اور پھر اس پہ عمل کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی ایکسپریشن آپ کا ضرور رہے گا. تو یہاں پہ اپنی ذات کو دیکھیں گے بڑی سنجیدگی سے، اپنے معاملات کو سیدھا کریں گے، اور اپنے آپ کو، آپ کی پلاننگ پوری بڑی پازیٹیو ہوگی، بٹ سینسٹیو ہوگی بہت زیادہ، اور آپ کا تھنکنگ پروسیس بہت سنجیدہ ہوگا. اور پروفیشن کی طرف آپ کی توجہ بڑی سنجیدگی سے ہوگی. رسپانس ٹوورڈ پروفیشن بہت اچھا ہوگا. کسی قسم کا کنفیوژن نہیں ہوگا، بس آپ کو اپنا غصے پہ قابو کرنا ہوگا، اور وہ جو پیچھے کنٹینیوٹی رہی ہے سیلفش بیہیویئر، اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، اور امپلسونیس سے بھی جان چھوٹ جائے گی. تو یہ آپ ہر کام کو بڑی سنجیدگی سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر آپ کو یہاں پہ کافی اپنی ذات کے کام نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور آگے چلتے ہیں. آپ کا سنڈے وہاں پہ 4 فیبرری کو دوسرے گھر میں، اور دوسرے کا لاٹ 7ویں گھر میں ہے. تو یہ آپ کا سنڈے بہت اچھا گزرے گا. آپ کے میاں بیوی کوئی ٹریولنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور
کوئی نہ کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، میاں بیوی میں ایک آپس میں بڑی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، ریسٹ کریں گے، اور یہاں پہ کوئی نہ کوئی پیسے بھی آتے ہوں گے، کوئی میٹھی چیزیں کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جیسے لڈو کھا لیے، یہاں بڑی اچھی اسٹینڈرڈ کی ہائی ٹی پی لی، اور یہاں اس قسم کی ہوٹلنگ کر لی، اور یہاں پہ آپ، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے آئے آپ میاں بیوی آپس میں سیر سپاٹے پہ خوشی سے وقت گزاریں گے۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔